بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک. اس طرح اخیر بہت اہم دعا. تھوڑی سی کوئی بات تھی نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے یہی اٹھایا 2 بجے رات. اس سے میں نے کہا کہ اسی اس میں آ جاؤں گا، مجھے اٹھایا. رات کوئی ٹھیک نہیں تھا طبیعت، آج سو گیا تھا، بہت دنوں بعد سویا ہو گیا تھا. فجر بعد تھا، اٹھ کے اشراق پڑھا. بہرحال یہ مضمون بہت ہی مجھے پسند آیا رات میں، تو میں نے لکھ لیا، سنانا ہے یہ. دیکھتا ہے یہ کام کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبادیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان تھی. ملوکیت نہیں، بربریت نہیں، ابدیت. لیکن سید الرسول تھے، رسولوں کے سردار تھے. لیکن ابدیت، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. وہاں محمد کا شعر بہت ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. وہاں محمد کا بہت مشہور شعر ہے، یہ یاد آ گیا. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی بزرگان نہیں اپنی نیستی ہی کو مقدم کر دے. نیستی مقدم. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ میرا پیر بزرگوں کے گردنوں پر ہے. ہمارے حضرت حاجی اللہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت اس سے معلومات قادریہ زیادہ اونچا سلسلہ ہے. یا نہیں، حضرت سید عبد القادر جیلانی اس کا عروج پر تھے اور مشائخ نزول میں تھے. اور نزول بہتر ہے عروج سے، اس سے ثابت نہیں ہوتا. تو عروج نے کہا میرا گردن پر سب کا میرا پیر. بہرحال ابدیت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دولت سے نوازے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبر و وحدانیت اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی میں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز و فخری. حدیث ہے، اتنی طویل حدیث. العجز و فخری، عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے. العجز و فخری. اسی میں الحب و اساسی، محبت میری بنیاد ہے، میرے طریق کی بنیاد محبت ہے. اور بہت طویل حدیث ہے، پوری کتاب ہی ہے. اسی حدیث پر کلام کیا ہے جو مولانا علی میاں کی محبوب کتابوں میں سے ہے، رحمت للعالمین. بازی غریب کتاب، اس کو تو مطلب پڑھنا ہی چاہیے، مولوی لوگوں کو پڑھنا چاہیے. العجز، شرح بھی بہت عمدہ کیا ہے. العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے، بڑائی نہیں. اللہ تعالی ہر چیز اللہ کے دربار میں سوائے عاجزی کے عجز نہیں ہے. اس وجہ سے عجز کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں.
اللہ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق لگتا ہے کہ جتنا بڑا مال دے جتنا بڑا دے بس وہی بڑا، کچھ نہیں تم کو، کچھ نہیں. ہمارے حضرت حاجی اللہ صاحب سے پیر بھی نہیں پھیلاتے تھے، مکہ میں رہتے. اس نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے. کہا اپنے آقا کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ حضرت خواجہ باقی اللہ نقش بندیہ کے سر حلقہ نقش بندیہ بیان. کہا حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے؟ کہا میری بہاؤدین کی یہ کم کرامت ہے کہ اتنے گناہوں کو لے کر کے زمین پہ چل رہا ہے، زمین نگل نہیں آتی. یہ ہمارے مشائخ اللہ تعالیٰ اپنے کو فنا کیا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہب تقریم کا بنا سلطان. مولانا علی میاں نے بھی نقل کیا دعاؤں کو، جو کتاب لکھی ہے ابدیت کے لیے دعاؤں کو. ماشاء اللہ زندہ کی یہی تھا. مولانا مقبول بہت دفعہ مولانا مقبول ہی لے کے بیٹھتے تھے، جسے بیان قرآن والے لے گئے تھے. مولانا مقبول کہاں حضرت تھانی کی بہترین کتاب ہے مولانا مقبول، بحثی دیور مولانا مقبول، بیان قرآن، یہ سب کتابیں بنیادی کتابیں مولانا کی. ابدیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان تھی. آپ کی سیرت مقام ابدیت کی خاص علامت ہے، کہیں کبر نہیں پائیے گا. مجھے ایک بات بہت یاد ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے بہت ہی اس میں تھے فتنے میں بادشاہوں کی طرف سے، لیکن کسی خصوصیت دیکھی ہے کہ اتنی کتابیں دیکھی لیکن کسی کو اس میں شکایت نہیں کی، کسی کی نہیں، اشارتن بھی نہیں. مولانا بھائی لکھتا ہے یہ ہمارے مشائخ تھے. آپ کی دعا میں آپ کی سیرت مقام ابدیت کی خاص علامت ہے. آپ کی دعاؤں میں اس کی نمایاں جھلک ہے. شریعت سے آپ کی رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. یہی میں سنانا میں بیان کرتا ہوں، لیکن میں ڈھونڈتا ملتی نہیں. 2 بجے رات میں ملے تو نشان لگا دیا. یہی سنانا ہے. شریعت سے آپ کے رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. کیسی شریعت ملی، ہر چیز کا ذکر ہے. ایک کافر نے کہا ایک صحابی سے کہ کیا ہے تمہارا نبی جو ہے پخانہ پیشاب کے آپ دست کا اس کی باتیں کرتا ہے. یہ اب دیکھیے بہکانے کے لیے تمہارا نبی وہ بڑا آدمی تھا اور یہ بیچارے صحابی تھے، صحابی مطلب غریب تھے. کہا تمہارا نبی تو وہ ہے جو پخانہ پیشاب کا ڈھنگ سکھاتا ہے، کوئی نبی ہے؟ لیکن وہ صحابی سمجھے ہوئے تھے دین کو. میں کہتا بھائی ہمارے حضرت دین کو سمجھ، ہم لوگ رہتے تو کہتے ہاں بھائی بات تو ہے، کہتے نا نہیں. لیکن ان صحابی نے کہا اللہ سبیل الحکیم، اللہ اسلوب الحکیم. یہ جواب جو دے رہا ہے صحابی دے رہے ہیں، اللہ اسلوب الحکیم. نہ امام نہ ابو بکر صدیق نہ حضرت عثمان ایک معمولی آرائی جواب دے رہے ہیں. کہا یہ تو شریعت کی کمال کی بات ہے، اس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. جو چیز نقص میں بیان کیا تھا اسی کو کمال کے طور پر پیش کیا. اس جواب میں کیا کہا تھا مولانا اللہ اسلوبی الحکیم. اس جواب کو اللہ اسلوبی کی جو چیز اعتراض کی تھی وہی کمال کی بنایا دیا. شاہ انور صاحب نے کہا یہ شریعت کے جمال، یہ شریعت کا کمال ہے اور یہ شریعت کا جمال ہے کہ جس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے ہماری شریعت. حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے کہا کیا کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ کلوک زیادہ نہیں سے طاقت استعمال کرو. یہ کہا یہی کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے استعمال کرو، دائیں سے نہ استعمال کرو. یہی کہا یہ تو کمال کی بات ہے. یہی تو کہتے ہیں کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو. یہی کہتے ہیں
یہی تو کہتے ہیں کہ ناپاک سے استنجا نہ کرو. کون؟ صحابی نے جواب دیا. ہم لوگ جواب دے سکتے ہیں؟ پڑھنے پائے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو علم بھی آیا. اور تمام یونیورسٹیاں روس اس زمانے کی یونیورسٹیاں سب مات پڑ گئیں. صحابی اصحابی النجوم اقتدیتم میرے اصحاب مثل نجوم کے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. مہاراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جواب دیا کہ یہ تو شریعت کا کمال، جس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. کہا ہڈی سے استنجا نہ کرو کیونکہ تمہارے پاخانے کے مقام پر خراش ہو جائے گا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگا. ناچیز گوبر اس سے استنجا نہ کرو، اس وجہ سے کوئی نجاست دور کے کہے نجاست تو پھیلا دے گا. ہڈی سے نہ کرنے کی وجہ تمہارے بھائی جینوں کی ایک غذا ہے. یہ تو کمال کی بات ہے شریعت کی کہ ان چیزوں کی تعلیم دیا. یہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ صاحب خوب بول گئے. شاہ انور صاحب یہ چیزیں ہمارے حضرت نے سنا تھا سمجھا. کیا کوئی خصوصیت بیان کرتا ہے اپنے اساتذہ کی؟ کچھ نہیں. کون کیا بیان کرتا تھا؟ سارا بیان کرتا. آپ کی دعاؤں میں آپ کی سیرت مقام ابدیت کی آپ کی سیرت مقام ابدیت کی خاص علامت ہے. آپ کی دعاؤں میں اس کی نمایاں جھلک ہے. آپ کی دعاؤں میں نمایاں جھلک. شریعت سے آپ کی رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. کیسی بڑی شریعت یہ ہے. اس کے اندر عموم ہے، تسہیل ہے، سب کچھ شریعت آپ کے ساتھ. اسی لیے میں بہت خوشی بیان تو کرتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کہاں ہے. میں نے نقل کیا تھا آج رات میں مل گیا. آپ کی رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی شریعت سے آپ کی رسالت میں رفعت، کتنی بڑی رسالت آپ کو ملی تھی جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ کسی نبی کو وہ رسالت کا مقام نہیں ملا تھا. آپ کی رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے اور دعاؤں سے ابدیت کی بلندی کا پتہ چلتا ہے. رسالت سے رفعت رسالت کی بلندی دراز کرتی ہے رفعت رسالت نبوت پر، اور دعائیں دراز کرتی ہیں کہ کس قدر حضور کے اندر ابدیت تھی. آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. طریق یہی ہے مولانا، یہ بدل نہیں سکتا. صرف اپنے دعووں سے کوئی کہیں نہیں پہنچ سکتا. دعووں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. مدعی تو ذلیل ہوتا ہے، کوئی مقام نہیں. اس طریق میں سب سے اہم چیز ہلاکت کی دعاوی کاذبہ ہے. شیخ یوسف نے فرمایا کاذب دعوے میں یہ ہوں، تم میں اور کیا کہہ رہے ہو، نجات ہو جائے. یہ بڑی بات ہے. دعاوی کا بہت حضرت کا سینکڑوں صفحے کا مضمون ہے دعاوی کاذبہ پر. اس طریق میں سب سے اہم مضر چیز دعاوی کاذبہ، جھوٹے دعوے. اپنے کو بٹانا یہ چیز. حضرت تھانوی بہت آتا ہے مجھے. حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت خلوت کا جی چاہتا ہے. معلوم وہی نے منع کیا، غالباً انہیں کہا خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے، بچو اس سے. معلوم وہی نے منع کیا. بات خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے، آفت سے بچو. کتنا ہمارے مشائخ کتنا طریق کو سمجھے ہوئے تھے. طریق معلوم وہی راس المتاخر، معلوم وہی راس المتاخر. ماتھانی کے بھی استاد معلوم وہی. ہائی صاحب نے حکم دیا تھا کہ خیر مجھ سے تعلق کر لو لیکن میرے بعد رشید احمد سے تعلق پیدا کر لینا. معلوم حضرت ہائی صاحب نے ماتھانی سے وہ خیر بات یہ لیتا ہوں لیکن تربیت یہ کریں گے تمہاری. نہیں تربیت کیا انہوں نے، معلوم وہی چھوڑا نہیں کہیں. ماتھانی یہاں ادھر ادھر میں فوراً تم نے کیا کیا. خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے.
لائی و جدید سنایا تھا، لوگوں کا حضرت تھانوی سے کہ یہ چیزیں کہا نہیں، اس وقت میری شہرت اس میں ہوگی، مجھے گوارا نہیں، پھر دوسرے موقع پاؤں گا۔ بہرحال طریق تو مولانا یہی رہے گا، بدل نہیں کرتا، مٹانا آپ نے۔ وہاں گنگوہی سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف، بارش ہو گئی، سب لوگ جوتا لینے کر کے، اما گنگوہی طلبا کا جوتا جمع کر رہے تھے لے جانے کے لیے، بہت متواضع، بہت حق بات کہنے والے۔ حضرت تھانی نے فوراً نتیجہ نہیں ملے گا، مٹایا اپنے کو ماں گنگوہی کے ساتھ۔ حضرت ہائی صاحب نے مٹایا، ماں گنگوہی کے جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ماں گنگوہی کو جزائے خیر، بہت طریق کو انہوں نے سنبھالا۔ اصل سلوک یہی ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے اور طاعات کی طرف رغبت ہو جائے، یہ سلوک ہے۔ کہا یہی سلوک ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے۔ گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے، جب پخانہ پیشاب سے ہے، اور نیکیوں سے طبعی رغبت ہو جائے، جیسے پھرنی کی طرف ہے اس کی طرف، باقی کچھ نہیں۔ باقی حال اور کیف، یوج اور طرف، اس کا کوئی سلوک سے تعلق نہیں، سلوک بس اتنی ہی ہے۔ اصل طریق یہی، گناہوں سے بچنا ہے، صغائر سے بھی بچنا ہے، طاعات کو بجا لانا، طاعات کی طبعی رغبت ہو جائے، طاعات کی طرف، گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے۔ کہا اصل سلوک یہی ہے، باقی وجد و طلب یہ حال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمود تو ہو سکتا ہے، مقصود نہیں ہے۔ تھانوی جملہ ہے، اگر حال مل جائے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، محمود تو ہے لیکن مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب صرف اللہ کے اطاعت، گناہوں سے نفرت، معصیت سے بچنا۔ شریعت مقدسہ کی بلندی سے آپ کی رسالت کے رفعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور دعاؤں سے ابدیت کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی دعا، اللہ انا عبدک، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے بادی کا لڑکا ہوں، میں وہ ہوں جو خشک روٹیوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ ابدیت۔ دیکھ عورت آئی، کانپنے لگی، اپنے نبی کی سیرت، صرف جھنڈی جھنڈا کچھ نہیں، کانپنے لگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا مسکینہ علیک بالسکینہ، اے مسکینہ کیوں تم کانپ رہی ہے؟ میں وہی ہوں جو خشک روٹیوں پر بکریاں چرایا کرتا۔ اپنے اس زمانے کے حال کو پیش کیا، یا مسکینہ علیک بالسکینہ، سکینت اختیار کرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ، میں عبد ہوں، عبد سے نہیں کوئی ڈرا کرتا۔ آتا ہے روایتوں میں کہ جو بڑھیا چاہتی تھی ہاتھ پکڑتی تھی، اب گلی میں لے آتی تھی، دیر دیر سے بات کرتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، کتاب لکھا ہوا، اس کا کوئی پڑھتا ہوتا، روز یہی بات، 2 روپے کی کتاب کوئی نہیں پڑھتا حضور کی سیرت میں۔ ابھی کسی آ جائے، کسی انگریز کا، اس کے کوئی کہتے ہیں لوگ لینے والے ہیں، میں اخبار بن جاتا، 2-4 روپے کی کتاب سیرت پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لینے والا نہیں۔ سیرت، جب تم کو سیرت کا علم ہی نہیں تو سیرت اختیار کیا کرو گے؟ ارے میں وہی، یا مسکینہ علیک بالسکینہ، دعاؤں سے ابدیت کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ ہم کو رسالت کی رفعت کا تو کسی درجے میں سراغ لگتا ہے، مگر ابدیت کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ملحوظ کیجیے، اے اللہ، اللہ منی عبد کا، وابن عبد کا، وابن امت کا، تیرا غلام ہوں، تمہارا بیٹا ہوں،
بہت طویل حدیث پڑھتے ہیں. اس میں غور فرمائیے، ہم نے لکھا ہے اس میں غور فرمائیے کہ صوفیہ اپنے حال و مقام کی نفی کرتے ہیں اور ان کو فنائیت میں امتیازی شان حاصل ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی ملکیت کی بھی نفی فرما دی. سب تو اپنے حال کی نفی کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حال بھی میرا نہیں، یہ بھی اللہ کا. ان ناخیوں کو یہاں سے یہاں نہیں کاٹ سکتے کیونکہ آپ کا نہیں ہے. آپ کو اتنی حکم کی اتنی کاٹی ہے، ادھر کاٹنا کیا ہے؟ ممنوع. اللہ کے ملک میں دخل دینا ہے. اللہ کے ملک یہ فنائی ہے. شریعت مقدس نے کہا کہ ناخن تک کاٹو، کسی کو اختیار نہیں کہ یہ کاٹ کے کر دے. بس اللہ نے تم کو دیا. حضرت تھانی فرماتے ہیں میں تیل رکھتا ہوں کیونکہ اللہ کی مشین تیل مانگتی ہے. اللہ کی مشین کیا دماغ ہے، تو اس لیے تیل استعمال کرتا ہوں کہ اس مشین کی حفاظت کرو. سر پر تیل رہے گا قوت رہے گی. سمجھ گئے؟ فائدہ اس میں غور فرمائیے کہ صوفیہ اپنے حال و مقام کی نفی کرتے ہیں اور ان کو فنائیت میں امتیازی شان حاصل ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی ملکیت کی بھی نفی فرما دی. ماشاء اللہ تعالی بہت اس پر کلام کر دیتے. بتائیے، میں نے خود آپ دیکھا حضرت فرمایا قمرالزمان میں نے تو اپنے مولویت کو بھی ظاہر نہیں کیا. میں وہ لباس نہیں پہنا کہ مجھے کوئی بہت بڑا مولوی سکے، مجھے خود کیا اور یہ خواب میں کہا. بنائیے کوئی صوفی جسے اپنے اعضاء کی ملکیت سے فنا اختیار کی ہے، کوئی صوفی جو اپنے ہاتھ کو کہے کہ میرا ہاتھ نہیں، لم تمل لکھنا منہا شیئا، اے اللہ آپ نے ان چیزوں کا مالک نہیں بنایا. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبادیت اور فنائیت سب سے اعلیٰ ورفہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ حاصل کون و مکان تھے، سب کے حاصل وہی تھے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پیدا نہیں کرتے. لیکن بار بار قرآن مجید میں تاکید آئی ہے قل انما انا بشر. اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ بشر کہو، بار بار رسول بھی نہ کہو. یہ ہے مجھے طریق ہمارے مشائخ کتنے لوگ جانتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہیے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں. ہاں کیا ہے، میرے سے وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک، بس یہ وہی. یہ فرق ہے کہ میرے طرف وہی آتی ہے تمہاری طرف وہی نہیں آتی، لیکن ہوں بشر. محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. محمد بھی بشر ہے لیکن تمہاری طرح نہیں. ایسے ہی ہے جیسے یاقوت پتھر ہے، اس میں بھی فرق ہے، پتھروں میں فرق ہے. بعض پتھر معمولی، بعض بہت قیمتی، بعض قیمتی در قیمتی. اب تاج محل میں جو ہے وہ بھی سنگمرمری ہے، یہ سنگمرمر برابر ہے، یہ سنگمرمری یہ بھی ہے. محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. یاقوت بھی پتھر ہی ہے، پتھروں میں پتھر ہی اس کو بھی کہا جاتا ہے یاقوت کو. نبی بھی بشر لیکن تمہارے جیسے نہیں. ایسے بشر ہیں کہ جیسے یاقوت کی حیثیت ہے پتھروں میں. یہ مجلس میں اس شیخ نے پڑھا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ تمہارے پاس جتنے لوگ سب کی مغفرت کر دیا میں نے. ہر مجلس میں وہ یہ پڑھتے تھے محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. قرآن مجید آگے قل انما انا بشر، یہ کہیے
رسول بابا نہیں کہا رسول. قل انما انا بشر. یا ہم سب لوگوں کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے اور اختیار کرنے کی توفیق. کیا ہم لوگ کی کیا کچھ بھی نہیں. ان حالات کے سامنے کیا ہمارے حالات. قل انما انا بشر مثلکم یوحی. ہاں فرق صرف یہ ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے تمہارے نہیں آتی بس. ورنہ جیسے تم بشر میں بھی بشر. میں بھی بازار جاتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, سب کچھ ہے, لیکن وہی تمہارے پاس نہیں آتی. یا کچھ جگہ وہی کا تھا. کفار کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے باغ والے ہیں, اتنی جائیداد والے ہیں, یہ یتیم, یہ اس کے پاس کچھ نہیں, بیوی کا کھا رہا ہے, اور اس کو رسول بنا دیا اللہ نے. بیوی کی تجارت میں شریک تھے وہ. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولى ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی. سب بتائے کہ رات تھے, تم غریب تھے, یتیم تھے, ہم نے امیر بنا دیا. اے بیمار خدیجہ, تم بیوی کے مال سے مالدار ہو گئے. کہتے ہیں بیوی کے مال سے مالدار ہوئے اور کہتا ہم رسول ہو گئے. یہ کہتا, یہ انداز تھا. آپ کو یتیم پایا, ہم نے ٹھکانہ دیا. اللہ تعالیٰ بیوی کے مال سے معلوم ہوا کہ بیوی کے مال سے مالدار ہوتا ہے. ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو نادار پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے. اے بے مال خدیجہ ہے کہ نہیں, مال خدیجہ سے. لکھا ہے شاہ صاحب نے بہت, کبھی بیوی کے مال سے بھی مالدار ہو جاتا ہے. لوگوں کو اللہ متوجہ کرتا ہے. کہا جو حق پر رہے گا, حق کو اختیار کرے گا. جس طرح حضور کو غنی کر دیا, ہر عالم کو اللہ غنی کر دے گا اگر وہ حق پر رہے گا, کام کرتا رہے گا, اس کے معاونین پیدا کر دے گا. میں نے سورہ میں بیان کیا تھا وہاں ندوے میں, بہت بے مال خدیجہ. مال خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کیا. آج اتنے مالدار اتنے لوگ ہیں, کیا ان کے ذریعے سے اللہ والے کا غنی نہیں کر دے گا؟ کرتے ہیں. اب بھی چل رہا ہے, سب کام چل ہی تو رہا ہے. چل رہا ہے کہ نہیں, سب کام چل رہا ہے. میں نے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو مال خدیجہ سے غنی کر دیا. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی قیامت تک ہوتا رہے گا کہ جو لوگ اخلاص سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے غنا کا انتظام کرتا رہے گا. مدرسے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. کہہ دے اے پیغمبر کہ میں تمہاری طرح آدمی ہوں, لیکن یہ کہ میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ہے, بس اس کے سکھانے اتنے میں ممتاز ہوں. یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا ایک معبود ہے, اس کو مانو. عبد ہوا رسول, سب کا امتیاز کلیم اللہ کو یہ ہے نبی اللہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے صرف رسالت و عبدیت, رسول ہے اور عبد ہے. خاص خوبصورت بہت زیادہ بات ہے یہ. اشہد ان محمد عبد ہوا رسول, عبد ہے اور رسول ہے. رسول تو امتیازی چیز تھی, لیکن عبد کو کہا پہلے. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہے. اس میں بھی عبدیت کا وصف رسالت پر مقدم ہے. اشہد ان محمد عبدہ و رسول, عبد پہلے رسول بعد میں. نبی پہچانتے ہیں, کوئی کون جانتا ہے جھنڈی لے کے اس سے کچھ نہیں ہوگا. حضور کو بھی ناگوار ہوتا ہوگا کہ مجھ کو کہاں اڑا رہے ہو, یہ میں تو یہ ہوں. عبد ہوا, اس میں بھی عبدیت کا وصف عبدہ و رسول. گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس میں بھی عبدیت کا وصف رسالت پر مقدم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بعض کفار کے حق میں دعائیں بس کی, اس پر یہ اعلان دی
لیس لک من الامر میں شیء، بد دعا نہ کیجیے، منع کر دیا. تم کو کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے گا تو ان پر توجہ کرے گا یا ان کو عذاب دے گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار نہیں. ویسی تربیت تھی اللہ کے. اللہ ہم لوگ بھی تربیت کا دیش ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ہدایت پانے اور اسلام قبول کرنے کے نہایت خواہش مند تھے. اس پر یہ آیت نازل، انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہتے اس کو ہدایت نہیں کرتے. بہت بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی شناخت عطا فرمائے. اپنے نبی کیا، ہمارا نبی کس درجے کا نبی؟ محمد البشر لا بشر کل بشر، محمد البشر لا کل بشر، بل و یاقوت بین الحجر. حجر میں، پتھروں میں، کیا پتھروں میں بھی قسمیں ملتا ہے. یہ بڑی دکھا رہا ہوں، یہی ہے. اور وہاں عبداللہ لگوا رہے ہیں جا کے اس سے اپنے گھر میں تو یہ لگوایا ہے. یہ اور ہمارے مسجد میں کیسے کیسے پتھر مقبول نے بھی لگوایا، یہ لگا کچھ نہیں. یہ رہے اتنا ہی بہت ہے مجھے ہم لوگ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. بہت بڑی بات دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق محمدی پر قائم و دام دے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عطا فرمائے، حضور کے دین پر ثابت قدم فرمائے، حضور کی شفاعت کبریٰ سے ہم سب لوگوں کو فیضیاب فرمائے. اور شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے امت کے جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے. اللہ اس شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائیے. قرآن کی شفاعت، حدیثوں، خانہ کعبہ کی شفاعت، یہ تمام شفاعتیں ہیں جس سے اللہ تعالی ہم دونوں کو بہرور فرمائے، بامراد فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.